اس ویڈیو میں مضمون نوائز ان دی انوائرمنٹ کے بقیہ حصے اور سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels. یعنی پاکستان میں اس کی اشد یا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بڑھتے ہوئے شور میں کمی لائی جائے، coming from different sources جو کہ مختلف ذریعوں سے آ رہا ہے یا سنائی دیتا ہے۔ The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. حکومت کو چاہیے کہ وہ تیاری پکڑے اور ان ذرائع کو استعمال میں لائے کہ جن کی مدد سے وہ غیر ضروری شور پر قابو رکھ سکے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر the Punjab Environmental Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies. پنجاب کا جو ماحولیاتی تحفظ کا ادارہ ہے اس نے رہائشی کالونیوں میں 55 ڈیسیبل کی جو شور کی حد ہوتی ہے اس کی تاکید کی ہے and 75 decibels in commercial areas، اور کاروباری علاقوں میں 75 ڈیسیبلز تک شور کی جو حد ہے رکھنے کی تاکید ہے۔ These figures must be strictly enforced by the government. حکومت کی طرف سے ان اعداد یا اشاریوں پر سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے۔ Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow. علاوہ ازیں حکومت کو ٹریفک کی بلا رکاوٹ کے آمد و رفت کو یقینی بنانا چاہیے۔ بلاک نوائز ایمیٹنگ وہیکلز فرام روڈز، اور ایسی جو سواریاں ہیں جو بہت زیادہ شور پیدا کرتی ہیں ان کا روڈوں پر آنا ممنوع کر دیا جانا چاہیے یا روک دیا جانا چاہیے۔ یوز نوائز بیریئرز ویئر نیسیسری، یعنی شور کی حد کو برقرار رکھنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے حکومت کی طرف سے۔ اینڈ expedite construction work to minimize noise pollution، اور تعمیراتی کام میں تیزی لانی چاہیے یعنی تاکہ وہ جلد ختم ہو سکے تاکہ شور کی آلودگی کو کم سے کم رکھا جائے۔ Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas. اس کے علاوہ رہائشی علاقوں سے متعلق جو تنظیمیں وغیرہ ہوتی ہیں انہیں بھی سامنے آنا چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں قوانین بنائیں اور ان کے نفاذ کو لازمی طور پر کارآمد بنائیں یا عمل میں لے کر آئیں۔ ٹو چیک unnecessary noise producing agents، تاکہ غیر ضروری شور پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں ان پر نظر رکھی جا سکے۔ Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. شور کی روک تھام کے لیے نظام میں بہتری لانے کے لیے دفتروں، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو سختی سے موبائل فون کا استعمال روک دینا چاہیے۔ prohibit کا مطلب ہوتا ہے روک دینا یا منع کر دینا، یعنی ممنوع قرار دے دینا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas، اور لوگوں کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے یا ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ وہ بہت اونچا نہ بولے ان علاقوں میں۔ ڈسکریج کرنا یعنی کسی کو کسی کام کے نہ کرنے کا کہنا، تو اسی کو حوصلہ شکنی کرنا کہتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Noise pollution is a serious issue and needs attention. شور کی آلودگی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اسے توجہ کی ضرورت ہے ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول، مقامی اور قومی سطح پر۔ People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health، یعنی لوگوں میں یہ آگاہی بیدار ہونی چاہیے کہ شور کا انسانی صحت پر خطرناک اثر ہوتا ہے۔ It is therefore a need to acquire more civic sense
and responsible attitude to avoid unnecessary use of noise pollution irritants in the environment. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ شہری طور طریقوں کی سمجھ بوجھ حاصل کی جائے اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جائے غیر ضروری شور کی آلودگی پیدا کرنے والے پریشان کن عوامل کی طرف جو کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں موجود ہیں. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. یعنی صرف ایسا کرنے سے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ رہنے کے لیے قدرے خاموش اور پرسکون بن سکے گا. مضمون مکمل ہو چکا ہے. سوال جواب دیکھتے ہیں. پہلا سوال، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نوائز پولوشن، یعنی ماحولیاتی یا شور کی جو آلودگی ہے اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 1 میں. نوائز پولوشن سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک ہمیں وہ تمام معلومات مل جاتی ہے کہ جس کی مدد سے ہم اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں نوائز پولوشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تفصیل سے بتایا گیا ہے. اگلا سوال، ہاؤ از ٹرانسپورٹ اے سورس آف نوائز پولوشن، یعنی ذرائع آمد و رفت کس طرح سے شور کی آلودگی کا ذریعہ ہے. اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 3 میں، جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ نوائز کمنگ فرام ڈفرینٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، اور پھر مختلف جو ذرائع آمد و رفت ہیں ان کے متعلق بات کی گئی ہے اور تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے تو شور کی آلودگی کا جو سبب بننے والی ٹریفک کی تمام چیزیں ہیں یا عوامل ہیں ان کا یہاں تفصیل سے ذکر ہے. تو اس پیراگراف کے آخر تک لکھ کر اپنا جواب جو ہے وہ آپ مکمل کر سکتے ہیں. اگلا سوال، ہاؤ از کنسٹرکشن ورک اے کاز آف نوائز پولوشن، تعمیراتی کام کس طرح سے شور کی آلودگی کا سبب بنتا ہے. تو پیراگراف نمبر 4 میں اس کا ہمیں جواب ملتا ہے اور اس پیراگراف میں تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے تعمیراتی کام جو ہے وہ شور کی آلودگی کا سبب بنتا ہے اور اس کے کیا نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ان چند ایک جملوں کو لکھ کر آپ اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں. اگلا سوال، ہاؤ از دا یوز آف ٹیکنالوجی کازنگ نوائز پولوشن، یعنی برقی آلات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کس طرح سے شور کی آلودگی جو ہے پیدا ہوتی ہے یا وہ اس کا سبب بن رہے ہیں. تو اس سوال کا جواب ہم پیراگراف نمبر 5 سے لے سکتے ہیں. یوز آف ٹیکنالوجی سے لے کر نوائز پولوشن تک یہ آپ چند ایک جملے جو ہے ان کو لکھ کر تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ نوائز پولوشن کا سبب بنتی ہے. اگلا سوال، وائی از نوائز ڈینجرس فار ہیومن ہیلتھ، یعنی شور جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے خطرناک کیوں ہے. تو اس سوال کا جواب مکمل تفصیل کے ساتھ ہمیں پیراگراف نمبر 6 میں ملتا ہے. ان چند ایک جملوں کو لکھ کر آپ اپنے جواب کو مکمل کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں تفصیل کے ساتھ ان تمام مسائل کا ذکر ہے جو انسانی صحت سے متعلق ہیں جو کہ شور کی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اگلا سوال، واٹ کائنڈ آف پریکاشنز میں ریڈیوس نوائز کمنگ فرام الیکٹرانک ڈیوائسز، یعنی کس قسم کی احتیاطیں جو ہیں وہ برقی آلات سے اٹھنے والے شور میں کمی لا سکتی ہیں. تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 7 میں. دا گورنمنٹ سے لے کر ان باقی کے تمام جملوں کو شامل کرتے ہوئے اسی پیراگراف کے آخری حصے تک دیز ایریاز یہاں تک لکھ کر آپ اپنا جواب جو ہے اسے آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں. تو یہاں شور پر قابو پانے کے لیے مختلف طریقہ کار اور حل بتائے گئے ہیں. تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.